اس کو اپنی باتوں میں لے آئیں، اور باتوں میں لے آنے کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک دو باتیں کر لیں، یا ایسی بات کر لیں جس میں آپ کی شان میں کمی آئے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جیسے بھی ہو اسے قتل کرو۔ اب اندازہ کریں صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ایسی باتیں کریں جو اسلام کے خلاف ہوں تھوڑی بہتی اس کے قریب جانے کے لیے، یا ایسی بات ہو جائے کہ آپ کی شان میں تھوڑی، آپ کی شان کے خلاف کوئی بات ہو جائے ایسی جیسے ہم اس کے قریب چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے قتل کرنا ہے، جیسے بھی ہو اسے واسطے جہنم کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، چاروں صحابہ کرام کعب کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے صدقات لیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا کرو، تم نہ ہمیں کوئی کھانا دو، اناج دو، سویق۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو کھانا دوں گا، اناج دوں گا، لیکن بات یہ ہے تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھاؤ۔ گروی ہوتا ہے کہ بندہ سامان لے، جیسے آپ کہہ لیں کہ موبائل ہو، مطلب کوئی سامان ہو کہ یار موبائل کو ہو رہا کھلا جنہوں میں کوئی پیسے ہوں گے موبائل لے جائے گا تے تینوں پیسے دے جائے گا، یہ ہوتا گروی رکھنا۔ اس نے کہا کہ اپنی عورتیں گروی رکھا دو ہمارے پاس، جب تم پیسے دو گے اناج دو گے اپنی عورتیں لے جانا۔ وہ کعب یہودی بڑا بدبخت تھا، بد کردار تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ یار ہماری عورتیں بڑی حسین ہیں، تم پر فریفتہ نہ ہو جائیں، لہذا ہم اپنی عورتیں کسی کے پاس نہیں چھوڑتے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ ایسے کرو اپنے بچے میرے پاس رکھ دو۔ تو فرمایا نہیں، ہم بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بچے تمہارے پاس نہیں رکھیں گے۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رکھ دیتے ہیں، سامان اسلحہ رکھ لو، ہمیں اناج دے دو۔ اب وہ راضی ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا پلان دیکھیں، جب وہ راضی ہو گیا انہوں نے کہا کہ اچھا ہم رات کو آئیں گے، تمہارے پاس اسلحہ رکھ دیں گے اور تم ہمیں اناج دے دینا۔ اب رات ہوئی تو صحابہ کرام چاروں آئے، آواز دی کعب کو، کعب نیچے آ۔ کعب نے دیکھا کہ محمد بن مسلمہ ہے، ابو نائلہ ہے، تو نیچے آنے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی نہ جاؤ، نیچے نہ جاؤ، مجھے لگتا ہے تم مر جاؤ گے۔ کہا نہیں نہیں یہ بندے اپنے یار آ، کچھ نہیں ہوتا، میں نیچے جاؤں گا۔ اب نیچے آئے، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب یہ نیچے آئے گا میں اس کے بال پکڑوں گا اور تم اس کو قتل کر دینا۔ اب وہ نیچے آیا چادر لپیٹ کر، جب نیچے آیا تو اس نے خوشبو بڑی اعلیٰ لگائی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یا تمہارے بالوں سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، میں سونگھ لوں؟ کہتا ٹھیک ہے سونگھ لے۔ اب نیچے ہوا، انہوں نے بال پکڑ لیے اور کہا دشمن خدا تو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کو واسطے جہنم کر دو۔ صحابہ کرام نے تلوار کے ساتھ سر کاٹا، اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ یہ پہلا سر ہے جو اسلام میں کاٹا گیا، وہ گستاخ رسول کا سر تھا۔ اب رات کو سر کاٹا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں صحابہ نے سر لیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ تو جب جنت البقیع میں پہنچے تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضور نے سن لیا، آپ نے وہاں سے نعرہ تکبیر لگایا۔
اب حضور کی بارگاہ میں سارے صحابہ کرام چاروں جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی گستاخ کو واسطے جہنم کر دیا ہے، اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ آپ ایک صحابی کے نا تلوار لگ گئی تھی، حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور نے اپنا لعاب لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو بندہ گستاخ ہو، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، نہ اس کو اللہ معاف کرتا ہے نہ اللہ کے رسول معاف کرتے ہیں۔ بندہ گناہ گار ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، لیکن جو دین کے ساتھ غداری ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ دین سے غداری ہے، اور غداری کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں نا، مصطفیٰ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کر دیتے۔ آپ نے خود فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا۔ اب اسی سال تیسرے سال میں ایک اور گستاخ تھا مصطفیٰ کا، اس کا نام تھا تاجر ابو رافع، حجاز کا تاجر، بڑا تاجر تھا، بڑا کام تھا اس کا۔ اب جب ان صحابہ کرام نے کعب کو وہاں سے جہنم کیا نا، تو باقی صحابہ کرام نے کہا، جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، کہا کہ یار یہ بڑا کام انہوں نے کر لیا، ہم نے ایسا کام نہیں کیا، تو ہم بھی ایسا کام کریں نا جسے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ ان چاروں نے بڑا کام کیا ہے، حضور کے گستاخ کو وہاں سے جہنم کر دیا ہے، تو ہم نے ایسا کام نہیں کیا نا، ہم بھی ایسا کام کریں۔ صحابہ کرام اوس خزرج کے حضور کے پاس آتے ہیں، عبداللہ بن عتیق ان کے سربراہ ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، جو ابو رافع ہے نا، ابو رافع آپ کا گستاخ ہے، دین کا گستاخ ہے، آپ اجازت دیں ہم اس کو وہاں سے جہنم کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس کو وہاں سے جہنم کر دو۔ اب صحابہ کرام عبداللہ بن عتیق ان کے سربراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے ابو رافع کے قلعے میں جاتے ہیں، اور رات کا وقت ہے، اس کا بڑا قلعہ تھا اپنا۔ تو لشکر کے امیر نے کہا عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں کو، تم یہاں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، تم کو اندر بلاؤں گا بعد میں۔ انہوں نے بیس بدلا، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، پتہ نہ چلے میں کون ہوں۔ دروازہ بند ہونے لگا تھا، تو دربان نے کہا جلدی جلدی اندر آؤ، اندر آؤ، شام کا وقت ہے، دروازہ بند کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نا اندر جا کر چھپ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا، اس کے پاس لوگ آتے، گیت گاتے، جنا پہلے لوگ رانو بیندے سے آئے، غزمہ، شعر و شاعری، بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ نظام سے ہوتے۔ جب رات کو لوگ چلے گئے تو میں آہستہ آہستہ گیا اس کے کمرے کی طرف، ابو رافع کی۔ میں اندر گیا، میں کمرے سے داخل ہوتا، دروازہ بند کر دیتا، کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں جب رات ہوئی میں نے اس کا کمرہ تلاش کیا، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا، پتہ نہیں تھا کہاں ہے۔ میں نے آواز دی ابو رافع، اس نے کہا کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جہاں سے آواز آئی میں وہاں گیا، میں نے وار کیا، وار خالی چلا گیا۔ اب اس نے چلانا شروع کر دیا، تو کہتے میں نا باہر آ گیا، میں دوبارہ پھر آواز دی، میں نے اپنی آواز چینج کر لی، آواز بدل لی، آواز بدلی اور کہا ابو رافع کیا ہوا ہے، تمہیں کون پریشان کرتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ میں آگے سے کہنے لگا تم پہلے کیوں نہیں آیا، مجھ پر حملہ ہوا تلوار کے ساتھ، تو کہاں تھا؟ اب کہتے ہیں جب میں نے دوبارہ اندر کیا، آواز دی، تو جہاں سے آواز آئی میں نے پھر وہاں جا کر وار کیا،
تلوار کھالی چلا گیا۔ اب کہتے میں نے اس کے پیٹ میں تلوار کھوپ دی، یہاں تک کہ تلوار آر پار ہوگی، ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جب دیکھا کہ ابو رافع یہودی، ابو رافع تاجر وہاں سے جہنم ہو گیا ہے، مجھے سکون ہوا گیا، مر گیا ہے، میں باہر آیا۔ کہتے ہیں ہم باہر آئے، اپنے ساتھیوں کے پاس میں باہر آیا، اور جب میں باہر آ گیا آواز آئی کہ لوگ کہتے ابو رافع مر گیا، ابو رافع مر گیا ہے۔ اب سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے گستاخ ہوا سے جہنم کر دیا ہے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جو بندہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس کو مصطفیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ گستاخ کی معافی نہیں ہے، گناہگار کی معافی ہے، گناہگار کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن گستاخ کو، غدار کو نہ اللہ معاف کرتا ہے نہ اللہ کے حبیب معاف کرتے ہیں۔ اب تیسرے سال ہی، ہجرت کے تیسرے سال میں آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے مولا علی کے نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چین، آپ کے پیارے لخت جگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے سال ہی آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ دنیا میں آئے نا تو یہاں تک کہ جب حضور کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا تھا مکہ میں، 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو یہ ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، ان کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ یہ کہتے کہ میں نبی ہوں، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں پیدا ہوتا، بیٹا پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اب جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضور مسکرائے، خوشی کا اظہار کیا، آپ نے خود نام رکھا، کان میں اذان دی اور فرمایا کہ باقی لوگوں کا جو نسب ہے بیٹوں سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ آپ تیسرے سال ہی حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب تیسرے سال ہی حضور کا نکاح ہوا سیدہ حفصہ جو بیٹی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ سے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرے سال کے واقعات ہیں، اور تیسرے سال ہی ہجرت کے غزوہ احد بہت بڑا واقعہ ہوا، غزوہ یہ ہوتا ہے، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں میرے پیارے آقا کے دندان شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، اسلام کی خاطر چہرہ زخمی ہوا۔ تو انشاءاللہ یہ پھر بیان کریں گے، بڑا غزوہ ہے۔ اب اسی سال ہی ایک واقعہ ہوا، غزوہ رجی، سریہ رجی، اسی سال واقعہ ہوا۔ یہ اس کا سبب کیا تھا، کیسے واقعہ ہوا؟ غزوہ احد میں ایک صافلہ نامی خاتون تھی، مشرکہ کافرہ، طلحہ بن ابی طلحہ کی بیوی، اس کا شوہر مارا گیا، اس کے 4 بیٹے وہاں سے جہنم ہو گئے۔ اور سفیان بن خالد یہ بڑا بدبخت بندہ تھا، جب مکہ گیا اور اس نے دیکھا کہ صافلہ کے 4 بیٹے مارے گئے ہیں اور اس کا شوہر بھی مارا گیا ہے۔ اب صافلہ یہ بڑی مالدار خاتون تھی، بڑا مال تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ جو میرے بیٹوں کے قاتل کو لے کر آئے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اب ان کو قتل کیا تھا سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صحابی رسول تھے، 2 کو انہوں نے مارا تھا۔ اب سفیان نے کہا کہ اپنے قبیلے کے آدمی اکٹھے کیے، ان سے کہا تو نے حضور کے پاس جانا ہے، محمد کے پاس نہ ہو، اور جا کر کہنا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے ٹڈوں مسلمان نہیں ہونا، اتوں اسلام قبول کر کے
وہ کہنا کہ یا رسول اللہ سانو نا صحابہ کرام نال بھیجو آگے دین دی تبلیغ کرن سانو سارے قبیلے اندر آ کے علاقے اندر آ کے۔ اب جب وہ 7 بندے گئے حضور کے پاس، اسلام قبول کیا ظاہری طور پر، اندر سے منافق تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ ایسے کریں ہمارے پاس صحابہ کرام بھیج دیں جو ہمیں آگے دین سکھائیں، دین کی تبلیغ کریں۔ تو آپ نے 10 صحابہ کرام کو مقرر کر دیا۔ ان میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوی تھے، اور حبیب بن عدی، زید بن دسنہ، عبداللہ بن طارق اور 5 صحابہ کرام اور تھے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، لے کر جا رہے تھے، علاقے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور ایک بندہ غائب ہو گیا۔ اس نے جا کر پیچھے خبر دی کہ ہم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا ہے، اور عاصم جو قاتل ہے بچوں کا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا یہ بندے کافر ہیں، منافق ہیں، یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ تو ہمیں ویسے ساتھ لے کر آئے پھنسانے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بندہ 100 کا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ گیا صحابہ کرام پر۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں، ادھر 100 کا لشکر ہے۔ اور سیدنا عاصم نے کہا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہم جنگ کریں گے۔ اب حملہ شروع ہوا، یہاں تک کہ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کفار کو جب مارا، یہاں تک کہ حملہ سخت ہوا اور شہید ہو گئے۔ 6 صحابہ کرام وہاں شہید ہو گئے۔ اب 4 صحابہ کرام بچے، عبداللہ بن طارق، حبیب بن عدی، زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کہیں اور گئے تھے کام کے لیے۔ عبداللہ بن طارق نے حملہ پھر ہوا، آپ نے مقابلہ کیا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ آگے 2 صحابہ کرام رہ گئے تھے، حبیب بن عدی اور زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے ان کو بیچ دیا کفار کے ہاتھوں۔ جب یہ دونوں صحابہ کرام مکہ پاک جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب دونوں قید ہو گئے، اعلان ہوا کہ انہوں نے ہمارے پیاروں کو قتل کیا ہے، لہذا ان کو ہم پھانسی دیں گے، سزائے موت دیں گے۔ اب حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تختہ دار میں پھانسی دینے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب آپ کو جب آپ کو سزا دی جا رہی تھی، ایک بندہ ابو سفیان غالباً ابو سفیان یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حبیب یہ بات بتاؤ، اور تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے۔ آپ نے کہا کیا بات کرتا ہے، میں مکہ میں ہوں، میرے نبی مدینہ پاک میں ہے، اگر وہاں ان کو کانٹا چبھ جائے حبیب یہی برداشت نہیں کرے گا۔ تو کہتا ہے وہ یہاں ہوں، میں گھر میں آرام سے ہوں، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ اب آپ کو پھانسی دے دی گئی، شہید کر دیا گیا، آپ کا جسم لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی باری آئی۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے کہا مجھے مہلت دیں، میں نماز ادا کروں، 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کو جب سزا دینے لگے، آپ سے پھر وہی سوال ہوا، اے زید اگر تمہارے نبی یہاں ہوتے، تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے، تو آپ نے کہا کیا بات کرتا ہے، زید یہاں ہے، میرے مصطفیٰ مدینہ پاک میں ہے، وہاں ان کو کانٹا چبھے، زید یہ برداشت نہیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ میرے مصطفیٰ کو تم تکلیف دو۔ اب آپ کو شہید کر دیا گیا۔
ابو سفیان کہتا ہے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، میں نے بہت سارے سپاہی دیکھے، لیکن میں محمد کے صحابہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ وہ حضور کے یار ہیں، ہر چیز حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان کیا ہزاروں جانیں مصطفیٰ پر قربان کر دیتے ہیں۔ آپ ادھر یہ مکہ کا واقعہ ہے، ادھر حضور دیکھ رہے ہیں مدینہ پاک میں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حبیب بن عدی کو شہید کر دیا گیا، اب زید بن دسنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کئی دن آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا، باقاعدہ پہرا لگایا گیا، کوئی ان کو اتارے نہ آ کر، پہرا لگا دیا گیا۔ اب ادھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے جو جا کر میرے حبیب کو اتارے، حبیب کو اتارے۔ اب مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی پہ دونوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رات کو سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، رات کو گئے، رات کا وقت تھا، جب سارے آرام کر رہے تھے، انہوں نے جا کر ان کو اتار کر وہاں سے نکالا۔ اب مکہ سے باہر آئے تو زمین نے آپ کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ سیدنا حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نے ہر چیز مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دی، اتنی محبت، اپنے بچے قربان کر دیے، بچوں کی پرواہ نہیں کی، مصطفیٰ کی پرواہ کی۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام جو انسان ہیں ان سے زیادہ مجھے محمد سے محبت نہ کریں۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باپ نے ایسے الفاظ کہہ دیے، مسلمان نہیں ہوئے تھے جو حضور کی شان کے خلاف تھے، آپ نے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اب باپ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق کو بلاؤ۔ صدیق اکبر آتے ہیں، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاتھے تلوار نہیں سی، تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہاں تک کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔ اندازہ کریں صحابہ کرام نے ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی، آج ہم حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک آدمی وہ بیان کر رہے تھے کہ اسپین مرکز تھا اسلام کا، وہاں کے علماء کرام، وہاں کا کتب خانہ بڑا مشہور تھا، 600-700 سال وہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ اب کہتے ہیں جو اسپین ہے اس میں مسلمانوں کی حکومت ختم کیسے ہوئی، زوال کیسے آیا، یہاں کفار کیسے آئے؟ تو بیان کرتے ہیں وہاں کے جو عیسائی پادری تھے نا، انہوں نے کیا کرنا کہ ہر چوک میں آ کر حضور کی گستاخی کرنی، یہاں تک کہ ایک مولوی آتا عالم دین اسے برا برا کہتا، وہ کہتا یہ کام نہ کر، اب وہ چلا جاتا، لیکن ہر چوک میں مصطفیٰ کی گستاخی شروع ہو گئی۔ لیکن علماء کرام مناظرے کرتے، منع کرتے، لیکن سزا نہ دیتے، جو بندہ گستاخی کرتا تھا اس کو سزا نہ دیتے۔ اب کیا ہوا، جب ہر چوک میں، ہر محلے میں میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی شروع ہوگی، اب اللہ نے فرمایا کہ ان سے اسلام چھین لو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، میرے نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ان کے سامنے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اب ایسا زوال آیا، عیسائی آگے، وہاں اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا۔
مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اس نے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہاں کی لائبریریاں کتابوں کو جلایا گیا، آج بھی وہاں کتابیں ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جو بندہ مصطفیٰ کی ناموس کا محافظ نہیں ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ سب کی شفاعت کریں گے، سب کو چھڑائیں گے۔ کیسے شفیق نبی ہیں، امت کیسی ہے، لاکھوں اربوں میں ہو کر اپنے نبی کی شان کی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی گستاخی کرے اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ آج یہی فقدان ہے، اس لیے حضور سے محبت کریں۔ صحابہ کرام کی تعلیمات یہی تھی، صحابہ کرام نے ہر چیز مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دی، حضور سے محبت کی، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، پیسے کو، بچوں کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی کام کیا تھا نا، راجپال کو واسطے جہنم کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے غازی علم الدین ایک دفعہ کہہ دے میں نے نہیں مارا۔ تو فرمایا ایک ہی کام تو یہاں در کتا، میں نے مارا ہے جناح صاحب، میں یہ کہہ دوں میں نے نہیں مارا کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ تمہیں بچے ملیں گے، والدین ملے گے، آزادی ملے گی۔ تو کہا کہ یا حسنین کا نانا مل جائے گا، میرے مصطفیٰ مل جائیں گے؟ تو آپ خاموش ہوئے۔ جب جج نے کہا بتاؤ علم الدین تو نے مارا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے مارا ہے، میں نے واسطے جہنم کیا ہے۔ تو اللہ نے مقام وہ عطا فرمایا کہ سید زادے آ کر پاؤں چومتے ہیں، وقت کے علماء کرام آ کر پاؤں چومتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی لگا دے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو غازی نے ایک لمحے میں حاصل کر لیا۔ کیا کیا؟ مصطفیٰ کی ناموس کا پہرا دیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ حضور کی ناموس کا پہرے دار بنے۔ یقین جانیے قادیانی اتنے ہو گئے ہیں، پچھلے سال کی رپورٹ ہے پتہ نہیں 40-50 ہزار نوجوان قادیانی ہو چکے ہیں۔ پیسے کی خاطر، مال کی خاطر، کوٹھی بنگلہ، عورت کی خاطر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا حق بنتا ہے ہم اسلام کی تبلیغ کریں، بتائیں کہ یہ کون ہیں، یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے نبی کی ناموس کا پہرا دیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے ساری زندگی ہماری خاطر دعائیں کی، دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا۔ تو فرماتے ہیں جب حضور گئے نا معراج پر گئے تو پہلی بات ہی کیا کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ میں تو یہاں آ گیا، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ابھی جتنا کہیں گا اتنا ہی کرتا ہے، لیکن آج ہم بھی حق ادا کریں نا امتی بننے کا، حضور کی ناموس کا پہرا دیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں، اور معاف کرنا سیکھیں، حضور سے پیار کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور دعائے خالق کائنات ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا کریں۔